اللہ 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 ایوبی اسی صورتحال سے ڈرتا ہے۔ شوبک جا کر یہ خاص طور پر بتانا کہ ایوبی کھلے میدان میں آمنے سامنے نہیں لڑنا چاہتا کیونکہ اس کے پاس فوج کم ہے۔ سلطان ایوبی کے کمرے سے ایسی آوازیں آئیں جیسے اجلاس ختم ہو گیا ہو اور نائبین باہر جا رہے ہیں۔ عالم اور لڑکیاں فوراً اس جگہ سرک گئیں جہاں انہیں بٹھایا گیا تھا۔ عالم کے کہنے پر انہوں نے سر گھٹنوں میں دے دیے جیسے انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا اور گرد و پیش کا کوئی ہوش نہیں۔ انہیں اپنے کمرے میں قدموں کی آواز سنائی دی تو بھی انہوں نے اوپر نہ دیکھا۔ عالم نے اس وقت اوپر دیکھا جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اٹھو میرے ساتھ آؤ۔ وہ علی بن سفیان تھا۔ علی نے لڑکیوں کو بھی اٹھایا اور انہیں سلطان ایوبی کے کمرے میں لے گیا۔ میں تمہارے علم اور تمہاری ذہانت کی داد دیتا ہوں، سلطان ایوبی نے عالم جاسوس سے کہا۔ ان کی زنجیریں کھول دو، تم تینوں بیٹھ جاؤ۔ علی بن سفیان باہر نکل گیا۔ سلطان ایوبی نے عالم سے کہا، لیکن تم علم کو کس شیطانی کام میں استعمال کر رہے ہو؟ اس کی بجائے تم یہاں آ کر اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے تو میں تمہاری قدر دل کی گہرائیوں سے کرتا کہ تم اپنے مذہب اور اپنے نبی کی خدمت کر رہے ہو۔ کیا تمہارے مذہب میں یہ روا ہے کہ تم دوسرے مذہب کی عبادت گاہ میں اس کے مذہب میں جھوٹ شامل کرو؟ کیا تمہارے دل میں اپنی مقدس صلیب کا، حضرت عیسیٰ کا اور کماری مریم کا یہ احترام ہے کہ جھوٹ اور ابلیسیت جیسے کبیرہ گناہ کر کے تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ یہ جھوٹ میرے فرائض میں شامل ہے، عالم نے کہا۔ میں نے جو کچھ کیا مقدس صلیب کے لیے کیا۔ تم کہتے ہو کہ تم نے انجیل اور قرآن کا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، کیا ان دونوں میں سے کسی ایک کتاب میں بھی انسان کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اس قسم کی نوخیز لڑکیوں کو بدکاری کی راہ پر ڈالو اور غیر مردوں کے پاس بھیج کر اپنی مطلب براری کرو؟ کیا انجیل نے تمہیں کہا ہے کہ صلیب کی خاطر اپنی قوم کی بیٹیوں کی عصمت دوسروں کے حوالے کر دو؟ کیا تم نے کسی مسلمان لڑکی کو قرآن اور اسلام کے نام پر اپنی عصمت غیر مردوں کے حوالے کرتے کبھی دیکھا ہے؟ اسلام کو میں عیسائیت کا دشمن سمجھتا ہوں، عالم نے کہا۔ مجھے جو زہر ہاتھ آئے گا اسلام کی رگوں میں ڈالوں گا۔ تم اتنے میٹھے زہر سے چند ایک مسلمانوں کے کردار کو ہلاک کر سکتے ہو، سلطان ایوبی نے کہا۔ اسلام کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ اس نے لڑکیوں سے کہا، تم کس خاندان کی بیٹیاں ہو؟ معلوم ہے تمہیں؟ اپنی اصلیت جانتی ہو تو مجھے بتاؤ۔ دونوں خاموش رہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم نے اپنی پاکیزگی ختم کرا لی ہے، اب بھی تم کسی باعزت گھر کی قابل احترام بیویاں بن سکتی ہو۔ میں قابل احترام بیوی بننا چاہتی ہوں، ایک لڑکی نے کہا۔ کیا آپ مجھے قبول کریں گے؟ اگر نہیں تو مجھے کوئی باعزت خاوند دے دیں، میں اسلام قبول کر کے گناہوں سے توبہ کر لوں گی۔ سلطان ایوبی مسکرایا اور ذرا سوچ کر کہا، میں نہیں چاہتا کہ اس عالم کا علم جلاد کی تلوار سے خون میں ڈوب جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم دونوں کی جوانی اور حسن میرے قید خانے میں گلتا سڑتا رہے۔ سنو لڑکی، تم اگر واقعی گناہوں سے توبہ کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں تمہارے ملک میں بھیج دیتا ہوں، لیکن وہ ملک تمہارا نہیں، ہمارا ہے۔ میں ایک نہ ایک دن اپنا ملک تمہارے بادشاہوں سے لے لوں گا۔ تم جاؤ اور کسی کی بیوی بن جاؤ۔ میں تم تینوں کو رہا کرتا ہوں۔ تینوں یوں بت کے جیسے انہیں سوئیاں چبو دی گئی ہوں۔ اتنے میں علی بن سفیان لوہار کے ساتھ کمرے میں آیا
اور تینوں کی زنجیریں کھول دی گئیں۔ سلطان نے کہا، علی، میں نے انہیں رہا کر دیا ہے۔ علی بن سفیان کا رد عمل بھی وہی تھا۔ وہ کتنی ہی دیر سلطان ایوبی کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ سلطان نے کہا، انہیں 3 اونٹ دو اور 4 مسلح محافظ ساتھ بھیج دو، جو گھوڑ سوار ہوں، نہایت ذہین اور دلیر محافظ، جو انہیں شوبک کے قلعے میں چھوڑ کر واپس آ جائیں۔ راستے کے لیے سامان ساتھ دو اور آج ہی انہیں روانہ کر دو۔ اس نے عالم سے کہا، وہاں جا کر یہ غلط فہمی نہ پھیلا دینا کہ صلاح الدین ایوبی جاسوسوں کو بخش دیا کرتا ہے۔ میں انہیں دانے کی طرح چکی میں پیس پیس کر مارا کرتا ہوں۔ تمہیں صرف اس لیے رہا کر رہا ہوں کہ تم عالم ہو۔ تمہیں موقع دے رہا ہوں کہ علم کا روشن پہلو دیکھو۔ تمہاری نجات اسی میں ہے۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا جب انہیں اونٹوں پر سوار کر کے 4 محافظوں کے ساتھ روانہ کر دیا گیا۔ محافظ خاص طور پر منتخب کیے گئے تھے۔ اس انتخاب کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ راستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ تھا، دوسری وجہ یہ کہ انہیں صلیبی کمانڈروں کے سامنے جانا تھا۔ وہ خوبرو اور وجیح تھے۔ اونٹ اور گھوڑے بھی نہایت اچھی قسم کے بھیجے گئے تھے، مگر سب حیران تھے کہ سلطان ایوبی نے یہ فیاضی کیوں کی۔ دشمن کو بخش دینا اس کا شیوا نہیں تھا۔ علی بن سفیان نے اس سے پوچھا تو اس نے اتنا ہی کہا، علی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں ایک جوا کھیلنا چاہتا ہوں۔ اگر میں بازی ہار گیا تو صرف اتنا ہی نقصان ہوگا جو میں پہلے ہی اٹھا چکا ہوں کہ دشمن کے 3 جاسوس میرے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ علی بن سفیان نے اس جوے کی وضاحت چاہی، لیکن سلطان ایوبی نے اسی بات پر بات ختم کر دی کہ وقت آنے پر بتاؤں گا۔ باقی سب تو حیران تھے، مگر رہا ہونے والے خوشی سے باولے ہوئے جا رہے تھے۔ خوشی صرف رہائی کی نہیں تھی، اصل خوشی اس راز کی تھی جو وہ اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ وہ قاہرہ شہر سے دور نکل گئے تھے۔ ان کے اونٹ پہلو ب پہلو جا رہے تھے۔ 2 محافظ آگے تھے اور 2 پیچھے۔ عالم نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ ان کی زبان سمجھتے ہیں؟ چاروں اپنی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتے تھے۔ عالم اور لڑکیاں ان کی زبان بڑی روانی سے بولتی تھیں۔ یہ انہیں خاص طور پر سکھائی گئی تھی۔ عالم نے لڑکیوں سے اپنی زبان میں کہا، خدائے یسوع مسیح نے معجزہ دکھایا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے ہمارے ساتھ پیار ہے اور اسے ہماری فتح منظور ہے۔ یہ سچے مذہب کی نشانی ہے۔ صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان جیسے داناؤں کو خدا نے عقل کا ایسا اندھا کیا ہے کہ انتہائی خطرناک راز ہمارے کانوں میں ڈال کر ہمیں رہا کر دیا ہے۔ ہم اپنی فوج کو ان کا سارا منصوبہ سنائیں گے اور ہماری فوج ایوبی کو صحرا میں گھیر کر ختم کر دے گی۔ اسے کرت تک پہنچنے کی مہلت ہی نہیں ملے گی۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے کمانڈر جنگ کو حملے تک محدود نہیں رکھیں گے۔ وہ مصر پر ضرور چڑھائی کریں گے۔ مصر فوجوں سے خالی ہوگا۔ یہ فتح بڑی آسان ہوگی۔ آپ عالم ہیں، تجربے کار ہیں، ایک لڑکی نے کہا، مگر آپ جسے معجزہ کہہ رہے ہیں وہ مجھے قطرہ دکھائی دے رہا ہے۔ قطرہ یہ 4 محافظ ہیں۔ کہیں آگے جا کر یہ ہمیں قتل کر کے واپس چلے جائیں گے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے۔ جلاد کے حوالے کرنے کے بجائے ہمیں ان کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ ہمیں جی بھر کے خراب کریں گے اور قتل کر دیں گے۔ اور ہم نہتے ہیں۔ عالم نے یوں کہا جیسے اس کے ذہن سے خوش فہمیاں نکل گئی ہوں۔ اس نے کہا، تم نے جو کہا ہے وہ درست ہو سکتا ہے۔ کوئی حکمران اپنے دشمن کے جاسوس کو بخش نہیں سکتا، اور مسلمان اس قدر جنس پرست ہیں کہ تم جیسی حسین لڑکیوں کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہمیں راتوں کو چوکنا رہنا پڑے گا۔ دوسری لڑکی نے کہا، اگر رات کو یہ سو جائیں تو انہی کے ہتھیاروں سے ختم کر دیا جائے۔ ذرا ہمت کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ ہمت کرنی پڑے گی۔ عالم نے کہا، یہ کام آج ہی رات ہو جائے تو اچھا ہے۔ صبح تک ہم بہت دور نکل جائیں گے۔ 2 محافظ آگے اور 2 پیچھے اپنی گپ شپ لگاتے چلے جا رہے تھے۔ ان کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا
جیسے انہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ اتنی دلکش لڑکیاں ان کی تحویل میں ہیں۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ ایک نے عالم سے کہا کہ ہم ابھی رکیں گے نہیں، رات کا پہلا پہر چلتے گزاریں گے۔ وہ چلتے گئے اور صحرا کی رات تاریک ہوتی گئی۔ عالم اور لڑکیاں اونٹوں کو قریب کر کے محافظوں کے قتل کا منصوبہ بنا رہی تھیں۔ بہت دیر بعد ایک سرسبز سی جگہ آ گئی۔ محافظ رک گئے اور وہیں پڑاؤ کیا۔ انہوں نے کھانے کے لیے جاسوسوں کو سامان دیا اور پھر سونے کی تیاری کرنے لگے۔ جاسوسوں نے دیکھا کہ 3 محافظ لیٹ گئے تھے اور ایک ٹہل رہا تھا۔ عالم لڑکیوں کے ساتھ محافظوں سے کچھ دور لیٹا۔ ان تینوں کی نظر محافظوں پر تھی۔ وہ چوتھے محافظ کو دیکھتے رہے۔ وہ پڑاؤ کے ارد گرد ٹہلتا رہا۔ ایک کھٹکا سا ہوا اور وہ دوڑ کر ادھر گیا اور اچھی طرح دیکھ بھال کر کے آ گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے۔ اس نے اپنے ایک اور ساتھی کو جگایا اور خود اس کی جگہ لیٹ گیا۔ جو جاگا تھا وہ پڑاؤ کے ارد گرد ٹہلنے لگا۔ کبھی جانوروں کے پاس جا کر انہیں دیکھتا اور کبھی سوئے ہوئے انسانوں کو دیکھتا۔ عالم نے لڑکیوں سے کہا، ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے، یہ کمبخت پہرا دے رہے ہیں، جو ہوگا ہو کے رہے گا، سو جاؤ۔ اور وہ سو گئے۔ رات گزر گئی۔ صبح ابھی دھندلی تھی جب محافظوں نے انہیں جگایا اور روانہ ہونے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر اسی ترتیب سے چلے جا رہے تھے جس میں ایک روز پہلے تھے۔ 3 اونٹ پہلو بپہلو، 2 محافظ آگے اور 2 اونٹوں کے پیچھے۔ وہ ایک بار پھر لڑکیوں سے لا تعلق ہو گئے۔ انہوں نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی تھی جس سے شک ہوتا کہ یہ لوگ اوباش یا بدماش ہیں۔ سورج ابھرتا آیا، پھر یہ قافلہ ٹیلوں کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ مٹی اور ریت کی پہاڑیاں منحنی سی دیواروں کی طرح کھڑی تھیں۔ ان میں گلیاں تھیں اور ان پر پہاڑیوں کا سایہ تھا۔ لڑکیاں ڈرنے لگیں۔ ڈر ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ ان کی نگاہ میں یہ جگہ جرم اور قتل وغیرہ کے لیے موزوں تھی، مگر محافظ ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ ان سے کہو کہ ہمارے ساتھ باتیں کریں، ایک لڑکی نے عالم سے کہا۔ ان کی خاموشی اور لا تعلقی مجھے ڈرا رہی ہے۔ انہیں کہو کہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں تو فوراً مار دیں، میں موت کا انتظار نہیں کر سکتی۔ عالم خاموش رہا۔ وہ لڑکیوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تینوں ان محافظوں کے رحم و کرم پر تھے۔ سورج سر پر آ گیا تو وہ ان ٹیلوں کے اندر ایسی جگہ رک گئے جہاں ریت کی سلوں والے ٹیلے تھے اور اوپر جا کر آگے کو جھکے ہوئے۔ ان کے سائے میں انہوں نے قیام کیا۔ کھانے کے دوران عالم نے محافظوں سے پوچھا، تم لوگ ہمارے ساتھ باتیں کیوں نہیں کرتے؟ جو باتیں ہمارے فرض میں شامل نہیں وہ ہم نہیں کیا کرتے۔ محافظوں کے کمانڈر نے جواب دیا اور پوچھا، اگر تم لوگ کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہو تو ہم سنیں گے اور جواب دیں گے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم کون ہیں؟ عالم نے پوچھا۔ تم تینوں جاسوس ہو، محافظ نے جواب دیا۔ یہ لڑکیاں بدکار ہیں، یہ ان آدمیوں کے استعمال کے لیے ہیں جنہیں تم لوگ ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہو۔ امیر مصر صلاح الدین ایوبی، اللہ اس کے نیک ارادوں میں برکت دے، اس نے تمہیں معلوم نہیں کیوں بخش دیا ہے۔ ہمیں حکم ملا ہے کہ تمہیں قلعے شوبک میں چھوڑ آئیں۔ تم امانت ہو، تم نے یہ بات مجھ سے کیوں پوچھی ہے؟ تمہارے ساتھ باتیں کرنے کو جی چاہ رہا تھا، عالم نے جواب دیا۔ اتنا لمبا سفر اس لا تعلقی اور بیگانگی سے بڑا کٹھن ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ باتیں کرتے چلو۔ ہم سفر ہیں، محافظ نے کہا، لیکن ہماری منزلیں جدا ہیں، 2 روز بعد ہم جدا ہو جائیں گے۔ عالم جاسوس نے جیسے محافظ کا جواب سنا ہی نہ ہو۔ اس کی آنکھیں کسی دور کی چیز کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ صحرا سے اچھی طرح واقف تھا، صحرا کے قطروں سے واقف تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور غالباً ڈر سے پھٹی جا رہی تھیں۔ محافظ نے اس کی طرف دیکھا جس طرف عالم دیکھ رہا تھا۔ محافظ کی بھی آنکھیں کھل گئیں۔ کوئی 200 گز دور ایک بلند جگہ 2 اونٹ کھڑے تھے۔ ان پر 2 آدمی سوار تھے جن کے چہروں اور سروں پر پگڑیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ اونٹوں کی ٹانگیں نظر نہیں آ رہی تھیں، وہ بلندی کے پیچھے تھیں۔
سوار خاموشی سے کھڑے محافظوں اور جاسوسوں کے قافلے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا انداز اور لباس بتا رہا تھا کہ وہ کون ہیں۔ جانتے ہو یہ کون ہیں؟ محافظوں کے کمانڈر نے عالم سے پوچھا۔ صحرائی ڈاکو، عالم نے جواب دیا۔ معلوم نہیں کتنے ہوں گے، دیکھا جائے گا، محافظ نے کہا۔ اس نے اٹھتے ہوئے اپنے ایک ساتھی سے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر ڈاکوؤں کی طرف چلے گئے۔ ان کے پاس تلواروں کے علاوہ برچھیاں بھی تھیں۔ انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر شتر سوار بلندی کے پیچھے غائب ہو گئے۔ دو محافظ جو پیچھے رہ گئے تھے قریب کے ٹیلے پر چڑھ گئے۔ عالم نے لڑکیوں سے کہا، میرا خیال ہے تمہارا خدشہ صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ یہ ڈاکو نہیں، یہ صلاح الدین ایوبی کے بھیجے ہوئے آدمی معلوم ہوتے ہیں، ورنہ یہ محافظ اتنی دلیری سے ان کی طرف نہ چلے جاتے۔ ایوبی تم دونوں کو بہت زیادہ ذلیل کرانا چاہتا ہے۔ میرے لیے تو موت لکھی ہوئی ہے، تمہیں بڑی خوفناک سزا دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آزاد نہیں، ایک لڑکی نے کہا۔ ہم ابھی تک قیدی ہیں، یہی معلوم ہوتا ہے، دوسری لڑکی نے کہا۔ دونوں محافظ واپس آ گئے۔ ان کے ساتھی اور جاسوس ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ محافظوں کا کمانڈر جس کا نام حدید تھا انہیں بتانے لگا، وہ صحرائی قزاق ہیں، ہم ان سے مل آئے ہیں۔ ان کی تعداد معلوم نہیں ہو سکی۔ یہ دونوں جو ہمیں دیکھ رہے تھے کہتے ہیں کہ صبح سے ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تم فوج کے آدمی اور مسلمان معلوم ہوتے ہو، لیکن یہ لڑکیاں مسلمان نہیں۔ یہ دونوں لڑکیاں ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں پریشان نہیں کریں گے۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ یہ لڑکیاں کسی بھی مذہب کی ہوں، ہمارے پاس امانت ہیں، ہم جیتے جی تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ ہم اپنی جانیں ضائع نہ کریں۔ میں انہیں کہہ آیا ہوں کہ پہلے ہماری جانیں ضائع کرو، پھر لڑکیوں کو لے جانا۔ اس نے عالم اور لڑکیوں سے پوچھا، تم کوئی ہتھیار استعمال کر سکتے ہو؟ ان لڑکیوں کو ہر ایک ہتھیار چلانے کی تربیت دی گئی تھی۔ عالم نے کہا، تمہارے پاس برچھیاں ہیں، تلواریں بھی ہیں اور تیر کمان بھی ہیں، ان میں سے ایک ایک ہتھیار ہمیں دے دو۔ ابھی نہیں، حدید نے سوچ کر کہا، میں قبل از وقت تمہیں ہتھیار نہیں دے سکتا۔ اگر ڈاکوؤں سے ٹکر ہو گئی تو اس وقت دے دوں گا۔ ہمیں اس علاقے سے فوراً نکل جانا چاہیے۔ ان سے گھوڑوں اور اونٹوں پر لڑائی ہو گئی تو یہ علاقہ موزوں نہیں، گھوڑے گھما پھرا کر لڑنے کے لیے یہ جگہ خراب ہے۔ وہ فوراً وہاں سے چل پڑے۔ محافظوں نے کمانیں ہاتھوں میں لے لی اور ترکش کھول دیے۔ حدید آگے تھا۔ اسے اس کے ساتھی نے کہا، ان جاسوسوں کو ہتھیار دینا ٹھیک نہیں، آخر ہمارے دشمن ہیں، ہو سکتا ہے کہ ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر ہمیں مار ڈالیں۔ عالم لڑکیوں سے کہہ رہا تھا، ان لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں، انہوں نے ہمیں ہتھیار دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ڈاکو ان کے اپنے آدمی ہیں، یہ تم دونوں کو ان کے حوالے کر دیں گے اور مجھے مروا دیں گے۔ دونوں کو ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں تھا اور دونوں پر ڈاکوؤں کا ڈر سوار ہو گیا تھا۔ حدید نے اپنے محافظوں سے کہہ دیا تھا کہ کوئی نقاب پوش نظر آئے تو مجھے بتائے بغیر اس پر تیر چلا دو، ان کے ساتھ ٹکر ضرور ہوگی، دیکھنا یہ ہے کہ کب ہوگی اور کہاں ہوگی۔ وہ تیز رفتاری سے چلتے گئے۔ گھوڑوں اور اونٹوں کو آرام، چارہ اور پانی ملتا رہا تھا، اس لیے تھکن کا ان پر کوئی اثر نہیں تھا۔ ٹیلوں کا علاقہ بہت دور چلا گیا تھا۔ کئی جگہوں پر یہ قافلہ اونچے ٹیلوں کے درمیان آ جاتا تھا۔ حدید کو ڈر یہ تھا کہ ڈاکو اوپر سے تیر نہ برسا دیں۔ اس نے گھوڑوں کو ایڑ لگانے کو کہا اور جاسوسوں سے کہا کہ وہ بھی اونٹوں کو گھوڑوں کی رفتار پر کر لیں اور اوپر کو دیکھتے رہیں۔ وہ اس علاقے سے نکل گئے۔ کوئی ڈاکو نظر نہیں آیا۔ سورج نیچے جانے لگا تھا۔ ایک بار دور دو اونٹ اسی سمت پر جاتے نظر آئے جدھر یہ قافلہ جا رہا تھا۔ قافلہ چلتا رہا۔ راستے میں ایک جگہ پانی مل گیا۔ انہوں نے جانوروں کو پانی پلایا، خود بھی پیا اور چل پڑے۔ سورج نیچے جاتا رہا اور افق کے پیچھے چلا گیا۔ شام تاریک ہوئی تو حدید نے قافلے کو روک لیا۔ کہنے لگا، یہ جگہ لڑائی کے لیے اچھی ہے کیونکہ ارد گرد کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس نے گھوڑوں کی زینیں کھولی نہیں تاکہ ضرورت کے وقت گھوڑے تیار ملیں۔ اونٹوں کو بٹھا دیا گیا۔ کھانا کھا کر
حدید نے لڑکیوں کو اپنے درمیان لٹایا اور انہیں کہا کہ وہ ہوشیار رہیں۔ محافظوں سے کہا کہ وہ کمانیں تیار رکھیں، سوئیں نہیں، لیٹے رہیں۔ اسے یقین تھا کہ رات کو حملہ ضرور ہوگا۔ رات آدھی گزر گئی، صحرا پرسکون اور خاموش رہا۔ پھر اچانک ان کے گرد سیاہ بھوتوں جیسے بڑے بڑے سائے دوڑنے لگے۔ اونٹوں کے قدموں کی دھمک دھمک سنائی دے رہی تھی اور زمین ہل رہی تھی۔ اونٹوں کی تعداد 10 سے زیادہ معلوم ہوتی تھی۔ ان پر ایک ایک سوار تھا۔ وہ محافظوں وغیرہ کو دہشت زدہ کرنے کے لیے ان کے ارد گرد اونٹوں کو دوڑا رہے تھے۔ 3-4 چکر پورے کر کے ایک نے للکارا، لڑکیاں ہمارے حوالے کر دو، تم سے کچھ اور لیے بغیر ہم چلے جائیں گے۔ اس کے جواب میں حدید نے لیٹے لیٹے پہلا تیر چلایا۔ جسے تیر لگا اس کی بڑی زور کی آواز سنائی دی۔ دوسرے محافظوں نے بھی لیٹے لیٹے ایک ایک تیر چلایا۔ 2 اونٹ بل بلا کر بے قابو ہو گئے۔ حدید نے لڑکیوں سے کہا، بھاگنا نہیں، ہمارے ساتھ رہنا۔ شتر سواروں میں سے کسی نے کہا، ٹوٹ پڑو، کسی کو زندہ نہ چھوڑو، لڑکیوں کو اٹھا لو۔ صحرا کی رات اتنی شفاف ہوتی ہے کہ چاندنی نہ ہو تو بھی کچھ دور تک نظر آ جاتا ہے۔ شتر سوار اونٹوں سے کود آئے، پھر تلواریں اور برچھیاں ٹکرانے کا اور دونوں فریقوں کی للکار کا شور رات کا جگر چاک کرنے لگا۔ کسی کو ایک دوسرے کا ہوش نہ رہا۔ حدید اور محافظ نے لڑکیوں کو اس طرح اپنے درمیان کر لیا تھا کہ محافظوں کی پیٹیں لڑکیوں کی طرف تھیں۔ لڑکیوں نے کئی بار کہا کہ ہمیں بھی کچھ دو۔ حدید نے کہا، میری تلوار نکال لو۔ وہ خود برچھی سے لڑ رہا تھا۔ ایک لڑکی نے اس کی نیام سے تلوار نکال لی اور دونوں محافظوں کے درمیان سے نکل گئی۔ حدید نے اس سے کہا، ہم سے جدا نہ ہونا لڑکی۔ ڈاکوؤں کو زیادہ حلہ لڑکیوں پر تھا۔ عالم کی کوئی آواز نہ سنائی دی۔ یہ معرکہ بہت دیر لڑا جاتا رہا۔ آدمی بکھرتے چلے گئے۔ محافظ ایک دوسرے کو پکارتے رہے، پھر ان کی پکار ختم ہو گئی۔ معرکے کا شور بھی کم ہوتا گیا۔ حدید نے اپنے ساتھیوں کو پکارا لیکن اسے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ اسے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی۔ وہ اسے پکار رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک گھوڑے کی سرپٹ دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ حدید سمجھ گیا کہ کوئی ڈاکو ایک لڑکی کو اونٹ کی بجائے کسی محافظ کے گھوڑے پر ڈال کر لے گیا ہے۔ وہ دوڑ کر ایک گھوڑے تک پہنچا۔ زین کسی ہوئی تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور بھاگنے والے گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازوں پر تعاقب میں گیا۔ دوسری لڑکی کے متعلق اسے معلوم نہ تھا کہ کہاں ہے۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ صحرا میں کوئی رکاوٹ، کوئی ندی نالا نہیں تھا۔ گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اگلا گھوڑا بھی اچھی نسل کا تھا۔ فرق یہ کہ اس گھوڑے پر 2 سوار تھے۔ کوئی 1 میل بعد حدید کو اگلے گھوڑے کا سایہ نظر آنے لگا۔ اس نے تعاقب جاری رکھا۔ فاصلہ کم ہو رہا تھا۔ حدید نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے بھی ایک گھوڑا آ رہا ہے جس کا سوار محافظ بھی ہو سکتا تھا، ڈاکو بھی۔ اس نے گھوم کر دیکھا۔ پچھلا گھوڑا قریب آ گیا تھا۔ حدید نے پکارا، کون ہو؟ اسے جواب نہ ملا۔ اس نے تعاقب جاری رکھا اور گھوڑے کو اور زیادہ تیز کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلا گھوڑا سیدھا جا رہا تھا۔ اس کی باگ شاید لڑکی کے ہاتھ میں آ گئی تھی، کیونکہ حدید دیکھ رہا تھا کہ وہ گھوڑا دائیں بائیں ہو رہا ہے اور اس کی رفتار بھی گھٹتی جا رہی ہے۔ وہ اس تک پہنچ گیا۔ اس کے پاس برچھی تھی۔ اس نے اگلے سوار کے پہلو پر جا کر برچھی کا وار کیا، لیکن وہ گھوڑا ایک طرف ہو گیا۔ سوار تو بچ گیا، برچھی گھوڑے کو لگی۔ حدید نے گھوڑا روکا اور گھمایا۔ دوسرا سوار بھی گھوڑے کو گھمانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن لڑکی جو اس کے آگے بیٹھی تھی باگیں ادھر ادھر کر کے گھوڑے کا رخ صحیح نہیں ہونے دیتی تھی۔ حدید نے لڑکی کو پکارا تو لڑکی اور زیادہ دلیر ہو گئی۔ سوار لڑکی کو ساتھ لیے گھوڑے سے کود گیا اور اس نے اپنے گھوڑے کو ڈھال بنا لیا۔ حدید اپنے گھوڑے کو گھما گھما کر لاتا، مگر جدھر سے بھی وار کرنے آتا ڈاکو لڑکی کو ساتھ لیے اپنے گھوڑے کی اوٹ میں ہو جاتا۔ آخر حدید گھوڑے سے اتر آیا۔ اتنے میں دوسرا سوار بھی آ گیا۔ وہ محافظ نہیں ڈاکو تھا۔ وہ بھی گھوڑے سے اتر آیا۔ حدید نے اسے للکارا، لڑکی کو نہیں لے جا سکو گے۔ ایک ڈاکو نے لڑکی کو دبوچے رکھا اور دوسرا حدید سے لڑنے لگا۔ لڑکی کے پاس اب تلوار نہیں تھی۔
دوسرے ڈاکو نے لڑکی کو چھوڑ دیا اور وہ حدید پر ٹوٹ پڑا۔ حدید نے لڑکی کو پکار کر کہا، تم گھوڑے پر بیٹھو اور شوبک کی طرف نکل جاؤ، میں ان دونوں کو تمہارے پیچھے نہیں آنے دوں گا۔ مگر لڑکی وہیں کھڑی رہی۔ حدید نے دونوں کا خوب مقابلہ کیا۔ ڈاکوؤں نے اس سے بار بار کہا، ایک لڑکی کے لیے اپنی جان مت گنواؤ۔ حدید نے ہر بار یہی جواب دیا، پہلے میری جان لو پھر لڑکی کو لے جانا۔ اور اس نے کئی بار لڑکی سے کہا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو، بھاگو یہاں سے۔ آخر لڑکی نے کہا، تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ حدید زخمی ہونے لگا۔ اس نے ایک بار پھر لڑکی سے کہا، دیکھو میں زخمی ہو گیا ہوں، میرے مرنے سے پہلے نکل جاؤ۔ ایک ڈاکو لڑکی کی طرف گھوما۔ حدید کو موقع مل گیا۔ اس نے برچھی اس کے پہلو میں اتار دی، لیکن اس وقت دوسرے ڈاکو کی تلوار اس کے کندھے پر لگی۔ لڑکی نے ایک ڈاکو کو گرتے دیکھ لیا۔ اس نے دوڑ کر اس کی تلوار لے لی اور پیچھے سے آ کر دوسرے ڈاکو کی پیٹھ میں برچھی کی طرح اتار دی۔ وہ سنبھلنے لگا تو آگے سے حدید کی برچھی اس کے سینے میں اتر گئی۔ وہ ڈاکو بھی ختم ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ہی حدید بھی کھڑا رہنے کے قابل نہ رہا۔ لڑکی نے اسے سہارا دیا تو اس نے کہا، تم ٹھیک ہو نا؟ مجھے چھوڑو، گھوڑے پر بیٹھو اور فوراً شوبک کو روانہ ہو جاؤ، اللہ تمہیں خیریت سے پہنچا دے گا۔ شوبک دور نہیں، اپنے ساتھیوں کی طرف نہ جانا، وہاں شاید کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ زخم کہاں کہاں ہیں؟ لڑکی نے اس سے پوچھا۔ مجھے مرنے دو لڑکی، حدید نے کہا، تم نکل جاؤ، خدا کے لیے میرا فرض تم خود ہی پورا کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور قزاق ادھر آ نکلے۔ لڑکی کی غلط فہمی اور شکوک رفع ہو چکے تھے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس شخص نے اس کی خاطر جان خطرے میں ڈالی ہے۔ اس نے اسے اکیلا چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ دوڑ کر گئی، گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی پانی کی چھاگل کھول لائی اور حدید کے منہ کے ساتھ لگا دی۔ اسے پانی پلا کر چھاگل گھوڑے کے ساتھ باندھ دی اور اس سے پوچھنے لگی کہ اس کے زخم کہاں ہیں۔ حدید نے اسے زخم بتائے تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور کچھ ٹکڑے حدید کے لباس سے پھاڑے، انہیں پانی میں بھگو کر اس کو حدید کے زخموں پر باندھ دیا۔ اسے اس کام کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس نے حدید کو سہارا دے کر اٹھایا اور گھوڑے تک لے گئی۔ بڑی مشکل سے اسے گھوڑے پر بٹھایا، خود دوسرے گھوڑے پر بیٹھنے لگی تو حدید نے کہا، میں اکیلا گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکوں گا، وہاں 3 گھوڑے تھے۔ لڑکی نے یہ دانشمندی کی کہ گھوڑے ضائع کرنے مناسب نہ سمجھے۔ دونوں گھوڑوں کی باگیں ایک گھوڑے کی زین کے پیچھے باندھ دی اور خود حدید کے پیچھے سوار ہو گئی۔ اس نے حدید کی پیٹھ اپنے سینے سے لگا لی اور اس کا سر اپنے کاندھے پر ڈال لیا۔ شوبک کی سمت بتا سکتے ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ حدید نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے دیکھے اور ایک طرف اشارہ کر کے کہا، اس رخ کو چلو۔ پھر اس نے کہا، میں شاید زندہ نہیں رہ سکوں گا، خون نکل رہا ہے، جہاں کہیں میری جان نکل جائے مجھے وہیں دفن کر دینا، اور اگر تمہیں میری نیت پر کوئی شبہ تھا تو وہ دل سے نکال کر مجھے بخش دینا، میں نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ خدا تمہیں زندہ اور سلامت اپنے ٹھکانے پر پہنچا دے۔ گھوڑا چلا جا رہا تھا اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ صبح طلوع ہوئی تو حدید نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا اور اپنے آپ کو ہوش میں رکھنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس کا خون رک گیا تھا، لیکن زیادہ تر خون بہہ جانے سے اس کا جسم بے جان ہو گیا تھا۔ لڑکی نے اسے چھوٹے سے نخلستان میں اتارا، اسے پانی پلایا، گھوڑوں کے ساتھ کچھ کھانے کی چیزیں بندھی ہوئی تھیں، وہ حدید کو کھلائی۔ اس سے اس کا دماغ صاف ہونے لگا۔ اسے پہلے خیال یہ آیا کہ پہلے وہ اس لڑکی کا محافظ تھا، اب وہ اس کا قیدی ہے۔ لڑکی نے اسے لٹا دیا۔ وہ رات بھر گھوڑے پہ سوار رہے تھے۔ کچھ دیر کے آرام کے بعد حدید کا جسم ٹھکانے آ گیا۔ اس نے لڑکی سے کہا، شوبک دور نہیں ہے، شاید 1 دن کی مسافت ہے، تم ایک اور گھوڑا لو اور اسے بھگاتی لے جاؤ، جلدی پہنچ جاؤ گی، میں واپس چلا جاؤں گا۔ تم زندہ واپس نہیں پہنچ سکو گے، لڑکی نے کہا۔ اگر یہیں سے واپس جانا ہے تو مجھے ساتھ لے چلو، تم نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، میں بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ میں مرد ہوں، حدید نے کہا، میرا دل نہیں مان رہا ہے کہ ایک لڑکی میری حفاظت کرے، اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ میں ان معمولی سی لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو گھروں میں پڑی رہتی ہیں، لڑکی نے کہا،
اور جو مرد کی حفاظت کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتی، مجھے ایک فوجی مرد سمجھو۔ فرق صرف یہ ہے کہ میرا ہتھیار میری خوبصورتی، میری جوانی اور میری چرب زبانی ہے۔ میں تمہاری طرح سختیاں برداشت کر سکتی ہوں، میں شوبک تک پیدل پہنچ سکتی ہوں۔ میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں۔ حدید نے کہا، ڈاکو ہم دونوں کو کتنا قریب لے آئے ہیں، مگر ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تم میرے ملک کی بنیادیں ہلانے کی کوشش کر رہی ہو، اور ایک دن میں تمہارے ملک پر حملہ کرنے آؤں گا، لیکن اس وقت میری دوستی